اللہ 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 اللہ۔ باب الامامت ای ھذا باب الامامت، یہ امامت کا بیان ہے۔ تو آج امامت سے متعلق مسائل بیان کیے جائیں گے۔ پرسوں کے درس میں ہم پڑھا رہے تھے تو پڑھایا تھا ایک عبارت تھی وَيُسَمِّي فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ فقط، اور ہر رکعت میں فقط سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ ہر رکعت میں صرف سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ مزید ہم نے اس کی اور تحقیق کی، چونکہ اس دن آپ نے پوچھا تھا، پھر ہم نے بتایا بھی تھا۔ تو اس کے بارے میں لکھا، حضور صدر الشریعہ نے بھی لکھا ہے کہ اور ہر رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے سورہ فاتحہ سے پہلے، یعنی ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ کہاں؟ ہر رکعت کے، تو سورہ فاتحہ سے بھی پہلے ہوا۔ پھر آگے لکھا سورہ فاتحہ کے بعد اگر اول سورت سے پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد جو قرأت کرنے جا رہا ہے، سورت پڑھنے جا رہا ہے، اول سورت سے پڑھے تو بسم اللہ پڑھنا مستحسن ہے، بسم اللہ پڑھنا مستحسن ہے۔ اور اگر سورہ فاتحہ کے بعد درمیانے سورت سے کہیں قرأت شروع کر رہا ہے تو پھر بسم اللہ وہاں پر نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھنا ہے، منع ہے، وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھے گا، وہ بسم اللہ کا محل نہیں ہے۔ چلے جائیں، باب الامامہ، امامت کا بیان۔ فصل اے ھذا فصل ہی افضل من الاذان، ہی افضل من الاذان، وہ ایل امامت افضل من الاذان، امامت کرنا، نماز پڑھانا اذان دینے سے افضل ہے، اذان دینے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امامت پر مواظبت فرمائی، مداومت فرمائی۔ نماز کون پڑھاتا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین نے بھی امامت فرمائی ہے، مؤذن نہیں بنے ہیں بلکہ امام بنے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد خلفائے راشدین اس عمل کو اختیار کرتے تھے جو زیادہ فضیلت والا ہوتا تھا، لہذا امامت اذان سے اور امام مؤذن سے افضل ہے عمل کے اعتبار سے اپنے، یعنی امامت کے عمل اور اذان کے عمل کے اعتبار سے۔ ورنہ تقویٰ ہو سکتا ہے مؤذن میں زیادہ ہو کہ امام میں کم ہو، وہ الگ بات ہے۔ ہی افضل من الاذان، امامت کرنا اذان دینے سے افضل ہے۔ والصلاۃ بالجماعت سنۃ للرجال الاحرار بلا عذر، والصلاۃ بالجماعت سنۃ للرجال الاحرار بلا عذر، اور غیر معذور آزاد، احرار آزاد، حر کی جمع احرار، بلا عذر کا معنی غیر معذور، اور غیر معذور کیسے؟ غیر معذور، آزاد غیر معذور مردوں کے لیے، آزاد غیر معذور مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کتاب میں لکھا ہوا، آپ کی نماز پڑھنا سنت ہے، یہ کتاب میں ہے۔ فتویٰ کس پر ہے، صحیح کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں، ابھی دیکھیں اس کو پہلے۔ والصلاۃ بالجماعت سنۃ للرجال الاحرار بلا عذر، آزاد بلا عذرین غیر معذور مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت ہے۔
اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جماعت کے بارے میں شاذ، مشہور، مقبول، مجہور یعنی جن کو ترک کر دیا گیا ہے 6 اقوال ہیں جماعت کے بارے میں۔ فقہاء کرام کے 6 اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ فرض عین ہے جماعت، کیا فرض ہے؟ بعض نے کہا فرض کفایہ ہے۔ 2 ہو گئے، فرض عین، فرض کفایہ، واجب عین، واجب کفایہ۔ 4 ہو گئے، سنت مؤکدہ، مستحب۔ بعض نے کہا جماعت سے پڑھنا فرض عین ہے، اور بعض نے کہا جماعت سے پڑھنا فرض، بعض نے کہا جماعت سے پڑھنا واجب عین ہے، بعض نے کہا جماعت سے پڑھنا واجب، بعض نے کہا جماعت سے پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور بعض نے کہا جماعت سے پڑھنا مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن صحیح کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنا واجب ہے۔ 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنا۔ بدائع الصنائع میں ہے کہ عام مشائخ کے نزدیک جماعت واجب ہے، جماعت، اور امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جماعت فرض ہے۔ تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے۔ رمضان میں وطر جماعت سے پڑھنا مستحب ہے، اور نوافل کی جماعت اگر علی سبیل التداعی ہو تو مکروہ تنزیہی، ورنہ مکروہ بھی نہیں۔ بہرحال جماعت سے متعلق بات تھی، تو آزاد غیر معذور مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ فتویٰ کس پر ہے؟ واجب ہے، واجب عین ہے، واجب عین ہے۔ ایسا نہیں کہ بعض لوگ ادا کر لیں تو سب کا ہو جائے۔ دیکھیں، وشروط صحت الامامۃ للرجال الاصحاء 6 اشیاء۔ وشروط صحت الامامۃ للرجال الاصحاء، للرجال الاصحاء، تندرست مردوں کے لیے، تندرست، اصحاء صحیح سے، غیر معذور جو معذور نہ ہو، جو بیمار، تندرست یا یوں کہیں غیر معذور مردوں کے لیے امامت کے صحیح ہونے کی شرطیں 6 اشیاء، 6 چیزیں ہیں۔ صحیح یعنی غیر معذور مردوں کے لیے امامت کے صحیح ہونے کی 6 شرطیں ہیں۔ لفظی ترجمہ ہوگا صحیح مردوں کے لیے امامت کے صحیح ہونے کی شرطیں 6 چیزیں، یعنی صحیح لوگوں کا اگر کوئی امام بننا چاہ رہا ہے، جیسے آپ لوگ ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، آپ کا کوئی امام بننا چاہ رہا ہے تو اس کے اندر 6 کوالٹیز ہونا چاہیے، 6 چیزیں ہونا چاہیے، تب وہ آپ کا امام بن سکتا ہے۔ وشروط صحت الامامۃ للرجال الاصحاء 6 اشیاء، اور تندرست یعنی غیر معذور مردوں کی امامت کے صحیح ہونے کے لیے، یعنی غیر معذور مردوں کا امام بننے کی صحت کے لیے 6 چیزیں شرط ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ الاسلام، مسلمان ہونا، غیر مسلم مسلمانوں کا امام نہیں ہو سکتا، بلکہ فرمایا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو حق نہ مانے وہ بھی آپ کا امام نہیں ہو سکتا، جو شیخین کو برا کہنے والا ہو وہ بھی امام نہیں ہو سکتا، جو شفاعت کا منکر ہو وہ بھی امام نہیں ہو سکتا ہے، جو منکر نکیر کے قبر میں آنے کا منکر ہو وہ بھی نہیں ہو سکتا امام، جو کرامن کاتبین کا انکار کرنے والا ہو وہ بھی منکر نہیں ہو سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ والبلوغ، اور بالغ ہونا، امام کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ امام نہ فرض نماز کا امام ہو سکتا نابالغ، نہ واجب کا امام ہو سکتا واجب میں، نہ سنت مؤکدہ میں نماز تراویح میں بھی نابالغ بالغوں کا امام، بالغوں کے امام کے لیے شرط ہے کہ وہ بالغ ہی ہو، ہاں نابالغوں کا امام ہو سکتا ہے۔ پہلے ہوتا تھا نا، لوگ کہہ دیا کرتے تھے نماز تراویح میں بچپن میں حفظ کر لیا بچے نے، ابھی بالغ ہوا نہیں ہے، جیسے فرید نے کر لیا ہوگا، بہت پہلے ہو گیا تھا نا، تو بیچارے نے 2-3 سال انتظار کیا ہے تب قرآن سنایا ہے، پہلے سنا دیا بڑوں کو بھی، ارے گھر والوں نے پڑھوا دیا۔ چلو مسئلہ سن لو، نابالغ
لوگ کہہ دیا کرتے نا، ارے تو سنت نماز ہے، نماز تراویح ہے، اس میں تو نابالغ بھی پڑھا دے گا، خود سے مسئلہ بتا دیا کرتے تھے۔ تو نابالغ بالغ لوگوں کا امام نہیں بن سکتا، نہ فرض نماز میں، نہ واجب میں، نہ سنت میں، نہ نفل میں، کسی میں نہیں ہو سکتا۔ ہاں نابالغ نابالغوں کا امام ہو سکتا ہے، نابالغ نابالغوں کا امام ہو سکتا ہے، اور نابالغ اگر نماز پڑھے اکٹھے ہو گئے تو شرارت بہت کریں گے۔ بہرحال تو نابالغ نابالغوں کا امام ہو سکتا ہے اگر سمجھدار ہو، وہ نماز کو سمجھتا ہو، پڑھانا جانتا ہو، تو نابالغوں کا امام ہو سکتا ہے، لیکن نابالغ بچہ بالغوں کا امام نہیں ہو سکتا۔ دو شرطیں ہو گئیں، پہلی کیا ہے؟ مسلمان ہونا، دوسری ہے بالغ ہونا، والعقل، اور تیسری ہے عاقل ہونا۔ پاگل امام نہیں ہو سکتا، کیا پتہ کتنی رکعتیں پڑھا دے اور کتنی لمبی قرات کرنے لگے۔ والعقل اور عاقل ہونا، والذکورۃ اور مذکر ہونا، اور میل ہونا، مرد ہونا۔ مردوں کا امام کون ہوگا؟ مرد ہی ہوگا، عورت امام نہیں ہو سکتی، عورت امام نہیں ہو سکتی۔ مردوں کے لیے امام کیا ہوگا؟ یہ شرط ہے۔ ہاں عورتوں کے لیے شرط نہیں ہے کہ ان کا امام مرد ہی ہو، عورتوں کے لیے امام عورت بھی ہو سکتی ہے، لیکن عورت کا امامت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ عورتوں کی بھی اگر وہ امام بنے تو مکروہ تحریمی ہے۔ تو مردوں کے لیے امام کا مرد ہونا ضروری ہے۔ کچھ ایسی بھی جگہ ہیں دنیا میں، مختلف فرقے ہیں، ایک سے ایک عورتیں بھی امامت کر رہی ہیں کچھ مقامات پر۔ وذکورۃ اور مرد ہونا، کتنی شرطیں ہو گئیں؟ 4۔ والقراءۃ اور قرات کا ہونا، جو امام ہے وہ قرات کرے، قرات کرنا جانتا ہو تبھی امام صاحب بنیں گے، قرات نہ آتی ہو تو کیسے امام صاحب؟ والسلامۃ من الاعذار اور عذروں سے سلامت ہونا، جو عذروں سے سلامت ہو وہی امام بن سکتا ہے، جس کو عذر ہو وہ کیسے امام بنے گا؟ صحیح غیر معذور مردوں کا امام وہ نہیں بن سکتا۔ والسلامۃ من الاعذار اور عذروں سے سلامت ہونا، یہ چھٹی شرط ہے۔ اب کون کون سے عذر ہوں؟ چند یہاں پر مثال کے طور پر ذکر کیے ہیں۔ کررعاف، جیسے نکسیر، جیسے مان لیجئے کوئی انسان ایسا جس کی نکسیر ٹوٹ جاتی ہے اور ناک سے خون آتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو اتنی مہلت مل ہی نہیں رہی ہے کہ وہ نماز پڑھ سکے، اس کو خون آتا رہتا ہے، اب وہ یہاں کوئی پٹی رکھ کے یا کیسے بھی نماز پڑھا رہا ہے، تو ایسا انسان جس کو خون کے قطرات آ رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، وہ صحیح لوگوں کا امام، کیونکہ یہ تو معذور ہے، اور معذور تندرست لوگوں کا غیر معذوروں کا امام کررعاف، جیسے کہ نکسیر، ایک مثال ہو گئی عذر والی۔ والفأت، والفأت، فا کثرت سے بولنا، یہ نا تف پہ کہا تھا، اچھا مف پہ کہا تھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں فا بہت آتا ان کا، فا ہوتے ہیں نا کچھ ایسے لوگ، تو فا اگر کثرت سے بولتا ہے وہ قرات میں بھی فا نکالے گا۔ ہاں والفأت، اور کلام میں کلمہ فا کا کثرت سے بولنا، اگر ایسا کوئی ہے تو یہ بھی امام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ عذر سے سلامت نہیں ہے، یہ عذر والا ہے، معذور ہے۔ وتمتمت، وتمتمت، اس کا معنی بعض نے بیان کیا کلمہ تا کو زیادہ بولنا، اور بعض نے لکھا ہے لغت کے اندر لکھا ہے وتمتمت، جلدی کرنا، اتنی تیز بولنا بات صافی نہ ہو سکے، اور میں کہتا ہوں اتنی اسپیڈ سے بولے کہ پتہ ہی نہ چلے، وتمتمت، جلدی کلام کرنا، بات کو واضح نہ کرنا، تو وہ قرات بھی ایسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایک تھا نا کوئی انڈونیشین تھے، کون تھا وہ جو نماز ہو رہی تھی، اس کی اسپیڈ تھی، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، تو ایسے نماز تھوڑی ہوگی، ہاں تو اتنی اسپیڈ سے پڑھے کہ پتہ ہی نہ چلے کیا پڑھ رہا ہے، تو یہ بھی معذور ہے، یہ بھی عذر والا ہے، اس میں یہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ چلیں، وتمتمت، اور تیز پڑھنا، تیزی کے ساتھ بولنا، کلام کو، بات کو واضح اور صاف نہیں کرنا، جلدی بولنا۔ واللصغ، اور ہکلا پن، کہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ہکلا آدمی بھی امام نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، وفقد شرطن، اور کسی شرط کا نہ پایا جانا، کا طہارتن،
جیسے طہارت ہی نہ ہو، بے وضو آدمی نماز پڑھا امام بن سکتا ہے؟ وہ ستر عورتن، اور ستر عورت ہی نہ ہو، ننگے کھڑے ہو جائے امام صاحب، تو ہو سکتا ہے امام؟ نہیں ہو سکتا، چونکہ شرط مفقود ہے یہاں پر۔ تو یہ تو امام صاحب کے لیے 6 شرطیں تھیں۔ وشروط صحت الاقتداء 14 شیئا، اور اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے 14 چیزیں شرط ہیں، اور اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے 14 چیزیں شرط ہیں۔ وشروط صحت الاقتداء، اور اقتداء کی صحت کی شرطیں 14 شیئا، 14 چیزیں ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ مقتدی میں کتنی چیزیں ہوں؟ اقتداء کب صحیح ہوگی؟ مطلقاً اقتداء کب صحیح ہوگی؟ جبکہ یہ 14 چیزیں پائی جائیں گی۔ کیا کیا ہیں؟ نیت المقتدی المتابعۃ، مقتدی کی متابعت کی نیت کرنا، مقتدی کا متابعت کی نیت کرنا، مقتدی کا متابعت کی نیت کرنا، یعنی مقتدی یہ نیت کرے پیچھے اس امام کے، میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، مقتدی اقتداء کی بھی نیت کرے، یہی متابعت ہے۔ نیت المقتدی المتابعہ، مقتدی کا امام صاحب کی متابعت کی نیت کرنا۔ مقارنۃ لتحریمتہ، یہ متابعت کی نیت ملی ہوئی ہو لتحریمتہ، اس کی تحریمہ سے، یعنی مصلی کی تحریمہ سے، یعنی جب وہ نیت باندھ رہا ہے مصلی، اسی وقت یہ نیت ہونا چاہیے کہ میں امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، امام صاحب کے، ہاں نیت اس سے بھی پہلے سے ہو سکتی ہے جبکہ کوئی فاصل بیچ میں نہ ہو۔ مقارنۃ لتحریمتہ، اس حال میں کہ یہ متابعت کی نیت اس کی تحریمہ کے مقارن ہو، ملی ہوئی ہو، مقتدی کی تحریمہ کے مقارن ہو، یعنی مقتدی جب تحریمہ باندھ رہا ہے، نیت تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہے، اس وقت وہ نیت ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ تکبیر تحریمہ پہلے باندھ لے، نیت بعد میں ہو، تب وہ مقتدی نہیں بنے گا، چونکہ نیت کا مقدم ہونا یا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ وَنِيَّةُ الرَّجُلِ الْإِمَامَةَ، وَنِيَّةُ الرَّجُلِ الْإِمَامَةَ، اور مرد کا امامت کی نیت کرنا۔ پہلے ترجمہ سمجھ لیں، یہ مسئلہ ایسا ہے جو عموماً نہیں پایا جاتا، اس کی خاص صورتیں ہوتی ہیں بس، لیکن لکھ دیا ہے۔ وَنِيَّةُ الرَّجُلِ الْإِمَامَةَ، اور مرد کا امامت کی نیت کرنا، یعنی امام صاحب امامت کی نیت کریں کہ میں امام ہوں، امام سے متعلق ہے یہ بات۔ شرط ہے یہ لصحت اقتداء النساء بھی، اس کے پیچھے عورتوں کی اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے، امام صاحب کے پیچھے عورتوں کی اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ امام صاحب امامت کی نیت کریں کہ میں امام ہوں۔ ان عورتوں کا بھی، امام صاحب کے پیچھے عورتوں کی اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ امام صاحب امامت کی نیت کریں کہ میں امام ہوں، ان مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی۔ لیکن مطلقاً عورتوں کی امامت کی نیت کرنا شرط نہیں ہے۔ جمعے کی نماز میں عورتیں آتی ہیں، امام صاحب عورتوں کی امامت کی نیت کریں یا نہ کریں نماز ہو جائے گی۔ عیدین میں عورتیں آ گئی ہیں، امام صاحب عورتوں کی امامت کی نیت کریں یا نہ کریں مطلقاً عورتوں کی نماز ہو جائے گی۔ 5 وقتہ نماز میں عورتیں حاضر ہو گئیں، امام صاحب نیت کریں یا نہ کریں عورتوں کی نماز ہو جائے گی۔ یہ کس صورت میں ہے؟ جو مسئلہ ہم نے کہا نا یہ خاص صورتوں کے ساتھ فٹ ہوگا۔ یہ اس صورت میں ہے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، بیچ میں کسی صف میں عورت کھڑی ہو گئی، یا عورتوں نے ایک صف لگا لی، مردوں کی صفیں ہیں آگے، عورتوں نے ایک صف لگائی، پیچھے بھی مردوں کی صفیں ہیں، جہاں عورت مرد کے محاذی ہو جائے، مقابل ہو جائے۔ اب ایسی صورت میں اس عورت کی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ امام یہ نیت نہ کرے کہ اس عورت کا بھی میں امام ہوں، اس عورت کا بھی میں امام ہوں۔ تو کئی شرطوں کے ساتھ یہ صورت پائی جائے گی کہ وہ عورت اسی امام کے پیچھے پڑھ رہی ہو اور مردوں کے مقابل ہو جائے، مرد بھی اس جماعت میں شریک ہوں، تب امام اس عورت کی نیت کرے گا تو امام ہوگا، نیت نہیں کرے گا تو اس کا امام نہیں ہوگا۔ ورنہ عورتوں کی صفیں حسب سابق اگر پیچھے ہی لگی ہوئی ہیں تو امام صاحب نیت کریں یا نہ کریں تب بھی وہ ان کے امام ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو ایک مسئلہ جو ہے یہ خاص صورت کے ساتھ متعلق ہے، عام نہیں ہے۔ ہر جگہ مت کہہ دینا کہ امام صاحب عورتوں کی امامت کی بھی نیت کریں تبھی صحیح ہوگی، نہیں بھی کریں تب بھی ہو جائے گی، یہ خاص صورت ہے۔ وَنِيَّةُ الرَّجُلِ الْإِمَامَةَ، اور مرد کا امامت کی نیت کرنا شرط ہے لصحت اقتداء النساء بھی، اس کے پیچھے عورتوں کی اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے۔ وَتَقَدُّمُ الْإِمَامِ بِعَقَبِهِ عَنِ الْمَأْمُومِ،
و تقدم الامام اور امام کا آگے ہونا بعقبہ اپنی ایڑی کے ساتھ عن الماموم مقتدی سے، امام کی ایڑی کا مقتدی سے آگے ہونا بھی شرط ہے۔ اگر مقتدی آگے کھڑا ہوگا، امام صاحب اس سے تھوڑے سے پیچھے، 2 ہی انگل پیچھے ہیں، مقتدی 2 انگل امام صاحب سے آگے ہے، تو نماز ہوگی مقتدی کی؟ نہیں ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ مقتدی امام صاحب سے پیچھے ہو یا مقتدی کی ایڑی کم از کم امام صاحب کی ایڑی کے برابر ہو، آگے نہیں ہو سکتی۔ اگر آگے ہوا تو اب یہ مقتدی تو پیچھے ہوتا ہے، یہ تو نیت کرتا ہے پیچھے سے امام کے، اب جب 2 انگل آگے ہے تو پیچھے سے امام کے کہاں ہوا، آگے سے امام کے ہوا، اور آگے سے امام کی نیت ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَتَقَدُّمُ الْإِمَامِ بِعَقَبِهِ عَنِ الْمَامُومِ اور امام کی ایڑی کا مقتدی سے آگے ہونا، ایڑی آگے نہ بھی ہو تو کم از کم برابر ہونا چاہیے، تب اقتدا درست ہو سکتی ہے۔ اگر ذرا سا بھی مقتدی آگے ہوا امام سے تو اقتدا درست نہیں ہوگی۔ وَأَلَّا يَكُونَ أَدْلَىٰ حَالًا مِنَ الْمَامُومِ اور امام مقتدی سے ادنا حالت والا نہ ہو، اور امام مقتدی سے ادنا حالت والا نہ ہو۔ کون نہ ہو ادنا حالت والا؟ امام۔ مان لیجئے امام صاحب تو نفل نماز پڑھ رہے تھے، امام صاحب نفل نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک آیا اس نے فرض کی نیت کر لی، تو بڑی حالت کس کی ہے نماز پڑھنے کے اعتبار سے؟ مقتدی کی، چونکہ اس نے فرض کی نیت کی ہے اور امام صاحب کی نیت نفل کی ہے، تو ادنا حالت کس کی ہوئی؟ امام صاحب کی۔ اور اگر امام صاحب کی ادنا حالت ہے تو پھر اقتدا درست نہیں ہوگی۔ ہاں امام صاحب فرض پڑھا رہے ہوں اور مقتدی نفل کی نیت کر لے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، چونکہ امام کی حالت ادنا نہیں ہے، تو امام کی حالت کم از کم مقتدی کے برابر ہو یا مقتدی سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ وَأَلَّا يَكُونَ أَدْنَىٰ حَالًا مِنَ الْمَأْمُومِ اور یہ کہ امام مقتدی سے کم حالت میں نہ ہو۔ وَأَلَّا يَكُونَ الْإِمَامُ مُصَلِّيًا فَرْضًا غَيْرَ فَرْضِهِ اور یہ بھی ہے کہ امام ایسا فرض نہ پڑھ رہا ہو جو مقتدی کے فرض کے علاوہ ہو، اور امام ایسا فرض نہ پڑھ رہا ہو جو مقتدی کے فرض کے علاوہ ہو۔ پتہ لگے ایک صاحب کی ظہر چھوٹ گئی تھی، امام صاحب نے عصر کی نیت باندھی، مقتدی آیا اس نے ظہر کی نیت کری کہ میں تو ظہر پڑھوں گا جو چھوٹ گئی تھی، تب بھی اقتدا درست نہیں ہوگی۔ وَأَلَّا يَكُونَ مُصَلِّيًا فَرْضًا غَيْرَ فَرْضِهِ اور امام ایسا فرض پڑھنے والا نہ ہو جو مصلی کے مقتدی کے فرض کے علاوہ ہو۔ جو امام صاحب پڑھ رہے ہیں فرض، وہی بھی مقتدی بھی فرض پڑھیں گے، یا مقتدی فرض والے کے پیچھے نفل پڑھ سکتے ہیں۔ وَأَلَّا يَكُونَ الْإِمَامُ مُقِيمًا لِمُسَافِرٍ بَعْدَ الْوَقْتِ فِي رُبَاعِيَّةٍ وَلَا مَسْبُوقًا اور 4 رکعت والی نماز میں، 4 رکعت والی نماز میں، فی رباعیت لکھا ہے نا، یہیں سے ترجمہ ملا، اور 4 رکعت والی نماز میں وقت کے بعد، وقت کے گزر جانے کے بعد مسافر کے لیے، لمسافرن مسافر کے لیے امام مقیم اور مسبوق نہ ہو۔ 4 رکعت والی نماز میں وقت کے گزر جانے کے بعد امام مقیم اور مسبوق نہ ہو، اگر ایسا ہے تو پھر اقتدا درست نہیں ہوگی، اقتدا درست نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ توصیف سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی ہوگی سمجھ میں، ایسے کیسے آ جائے گی؟ اتنا اہم مسئلہ کہہ رہے ہیں جی، ترجمہ سمجھ میں آ گیا، یا اگر آ گئی ہے سمجھ میں تو میں سمجھوں پھر میری کرامت ہے یہ۔ وَأَلَّا يَكُونَ الْإِمَامُ مُقِيمًا اور امام مقیم نہیں ہونا چاہیے، وَلَا مَسْبُوقًا آخر میں ہے، اور مسبوق بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کس کا امام؟ لمسافر، مسافر کا۔ کس پوزیشن میں؟ بعد الوقت فی رباعیہ، 4 رکعت والی نماز میں وقت گزر جانے کے بعد۔ مسافر تھا اور مسافر ہے، مسافر تھا اور مسافر ہے، ماضی استمراری ہے، چل رہا ہے ابھی۔ مسافر ہے، مقیم امامت کر رہا ہے 4 رکعت والی نماز میں۔ مسافر آیا کہیں سے، درگاہ اعلیٰ حضرت پہ حاضری دینے کے لیے آئے، اور ظہر کی نماز ہو رہی ہے، امام مقیم ہے، تو وہ مسافر مقیم کی اقتداء میں پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے۔ وہ مسافر مقیم کی اقتداء میں وقتی نماز، وقت کے اندر ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے، اور مقیم پر اگرچہ 2 رکعت، مسافر پر اگرچہ 2 رکعت نماز تھی، لیکن اب امام چونکہ مقیم ہے لہذا وہ 4 رکعت پڑھے گا۔ لیکن مان لیجئے کہ ظہر کی نماز قضا ہو گئی کچھ لوگوں کی یہاں،
اور جو مسافر آیا تھا اس کی بھی ظہر قضا ہو گئی تھی۔ اب یہاں پر جو مقیم لوگ ہیں وہ ظہر کی نماز قضا کر رہے ہیں، قضا پڑھ رہے ہیں وقت عصر میں، تو ان کی تو ظہر کی نماز چھوٹی تھی، اقامت کی حالت میں 4 رکعت چھوٹی ہے، 4 ہی پڑھیں گے۔ مسافر کی سفر کی حالت میں چھوٹی تھی، 2 اس پر واجب تھی، 2 کی قضا پڑھے گا۔ اب وقت عصر میں نماز ظہر کی قضا کر رہے ہیں جماعت کے ساتھ، تو جن لوگوں کی چھوٹی تھی یہ 4 پڑھ رہے ہیں۔ اب ایک مسافر آیا، اس کی بھی ظہر کی قضا ہو گئی تھی، اب وہ یہ چاہے اس مقیم کی اقتدا کر لے تو اب نہیں کر سکتا، چونکہ وقت گزر گیا۔ وقت فی رباعیہ 4 رکعت والی نماز میں بعد الوقت، وقت کے گزر جانے کے بعد اب اقتدا درست نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی سوال کر سکتا ہے آپ سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ظہر میں اقتدا کر رہا تھا وقت کے اندر تو اقتدا درست تھی مقیم امام کی، اور نماز قضا ہو گئی، اب اقتدا درست کیوں نہیں؟ تو وقت میں اقتدا درست اس لیے تھی کہ وقت کے اندر مسافر کے لیے یہ گنجائش ہے کہ یہ اقامت کی نیت کر لے، گنجائش ہے کہ نہیں؟ وہ اقامت کی نیت کر لے کہ میں بریلی شریف آیا ہوا ہوں، میں یہاں 20 دن رہوں گا، 1 مہینہ رہوں گا، نیت کر لے۔ تو جب تک وقت باقی ہے مسافر کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اقامت کی نیت کر سکتا ہے، اقامت کی نیت۔ لیکن جس کا وقت ہی گزر گیا سفر کی حالت میں، کیا اس میں اقامت کی نیت کر سکتا ہے؟ گزرے ہوئے وقت میں نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا اب وہ 2 ہی متعین ہو چکی ہے، جو نماز سفر کی حالت میں قضا ہو گئی وہ 2 متعین ہو گئی، کنفرم ہے۔ لہٰذا اب جو 4 رکعت قضا پڑھ رہے ہیں وقت عصر میں نماز ظہر، ایسے مقیم امام کے پیچھے اس مسافر کی اقتدا درست نہیں ہوگی، وہ اس کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس جگہ یہ مقیم امام ہے تب بھی مسافر اس کی اقتدا نہیں کر سکتا، اور اگر ایسے ہی مسبوق امام ہو تو اس کی بھی اقتدا وہ مسافر نہیں کر سکتا ہے۔ اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ مسئلہ ہے، دیکھو۔ وَأَلَّا يَكُونَ الْإِمَامُ مُقِيمًا لِمُسَافِرٍ بَعْدَ الْوَقْتِ فِي رُبَاعِيَّةٍ وَلَا مَسْبُوقًا، اور 4 رکعت والی نماز میں وقت کے گزر جانے کے بعد مسافر کے لیے امام مقیم نہ ہو اور نہ مسبوق ہو۔ 4 رکعت والی نماز میں ہے، اگر 3 والی چھوٹی تھی قضا ہوئی تھی اور یہ 3 قضا پڑھ رہے ہیں تو اقتدا کر سکتا ہے، چونکہ مسافر کی بھی 3 ہی ہے مغرب میں، ان کی بھی 3 ہے، اب تو نہیں بدل رہا ہے معاملہ۔ فجر کی چھوٹی تھی مسافر کی، اس کی بھی 2 ہی ہے، ان کی بھی 2 ہی ہے، ان میں ہو سکتا ہے، اسی لیے کہا فی رباعیۃ 4 رکعت والی نماز میں۔ اچھا آگے دیکھیں، وَأَلَّا يَفْصِلَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ صَفٌّ مِّنَ النِّسَاءِ، وَأَلَّا يَفْصِلَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ، اور امام و مقتدی کے درمیان فاصل نہ ہو صف من النساء، عورتوں کی صف، اور امام و مقتدی کے درمیان عورتوں کی صف کے ذریعے فاصلہ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ امام صاحب آگے کھڑے ہوئے اور پھر عورتوں نے ایک صف لگا لی، اس کے بعد مردوں کی صف لگی، تو پتہ لگا امام صاحب اور مقتدیوں کے بیچ میں عورتوں کی ایک صف سے فاصلہ ہو گیا، تب بھی اقتدا درست نہیں ہوگی۔ وَأَلَّا يَفْصِلَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ صَفٌّ مِّنَ النِّسَاءِ، اور امام و مقتدی کے درمیان عورتوں کی صف سے فاصلہ نہ ہو۔ وَأَلَّا يَفْصِلَ نَهْرٌ يَمُرُّ فِيهِ الزَّوْرَقُ، وَأَلَّا يَفْصِلَ نَهْرٌ، اور درمیان میں ایسی نہر بھی نہ ہو يَمُرُّ فِيهِ الزَّوْرَقُ، جس میں چھوٹی کشتی گزر جائے، درمیان میں ایسی چھوٹی نہر نہ ہو جس سے چھوٹی کشتی ہو کر گزر جائے۔ امام صاحب نہر کے اس پار تھے اور نہر اتنی بڑی تھی کہ جس میں ایک چھوٹی کشتی گزر سکتی ہے، مقتدی نہر کے اس پار تھے، یہیں سے نیت باندھ لی تو اقتدا درست نہیں ہوگی، چونکہ بیچ میں فاصلہ ہو گیا، اتنی بڑی نہر ہے جس میں چھوٹی کشتی گزر سکتی ہے، لہذا اقتدا درست نہیں ہوگی، چونکہ امام اور مقتدی کے مکان کا، جگہ کا متحد ہونا شرط ہے اقتدا کے صحیح ہونے کے لیے، اور یہاں پر دونوں کا مکان متحد نہیں ہے بلکہ فاصلہ ہو گیا نہر کے ذریعے۔ ہاں اگر ایک پانی کا راستہ ہو چھوٹا سا، جیسے نروا ہوتا ہے کھیتوں میں جانے کے لیے، تب اقتدا درست ہو جائے گی، کیونکہ اس میں چھوٹی سی کشتی بھی نہیں گزر سکتی۔
وَأَلَّا يَفْصِلَ نَهْرٌ اور بیچ میں ایسی نہر نہ ہو یمر فیہ الزورق جس میں چھوٹی کشتی گزر جائے، وَلَا طَرِيقٌ اور نہ ہی ایسا راستہ ہو بیچ میں تمر فیہ العجلۃ جس میں بیل گاڑی گزر جائے، اور امام و مقتدی کے بیچ میں ایسا راستہ نہ ہو جس میں سے بیل گاڑی گزر جائے۔ اگر اتنا بڑا راستہ، امام صاحب راستے کو اس طرف ہے، مقتدی راستے کے اس طرف، راستہ بھی چھوڑ دیا ہے، بہت انصاف سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور راستہ اتنا بڑا ہے کہ بیل گاڑی گزر جائے گی تو بیچ میں راستہ فاصل ہو گیا، لہٰذا اب بھی اقتدا درست نہیں ہوگی۔ ولا طریقن اور نہ ہی درمیان میں ایسا راستہ ہو تمر فیہ العجلہ جس میں بیل گاڑی گزر جائے، ولا حائطن اور نہ ہی درمیان میں ایسی دیوار ہو یشتبہ معہ العلم بانتقالات الامام جس کے ہوتے ہوئے امام کے منتقل ہونے کا علم مشتبہ ہو جائے۔ بیچ میں ایسی دیوار بھی نہ ہو جس دیوار کے ہوتے ہوئے امام کے ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کا علم مشتبہ ہو جائے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کب رکوع ہو رہا ہے کب سجدہ ہو رہا ہے۔ اگر ایسی دیوار ہے جس کی وجہ سے امام کے انتقالات کا علم مشتبہ ہو جا رہا ہے تب بھی اقتدا درست، اور اگر انتقالات کا علم مشتبہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ معلوم ہے، آواز ایسی کلیئر آ رہی ہے، صاف آ رہی ہے، دیوار تو تھوڑی اونچی ہے لیکن آواز ایسی دکھ نہیں رہی امام صاحب، لیکن آواز ایسی صاف آ رہی ہے کہ انتقالات مشتبہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اقتدا درست ہے۔ ولا حائط اور نہ ہی درمیان میں ایسی دیوار ہو یشتبہ معہ العلم بانتقالات الامام جس کے ہوتے ہوئے یا جس کے ساتھ امام کے ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کا علم مشتبہ ہو جائے۔ فإن لم یشتبہ تو اگر اشتباہ نہ ہو، انتقالات مشتبہ نہ ہو، لسماع سننے کی وجہ سے آواز خوب آ رہی ہے، اور رؤیتن یا نظر آ رہے ہیں امام صاحب، دیوار چھوٹی ہے نیچی ہے، تو اگر انتقالات مشتبہ نہ ہو، لسماع قرات امام صاحب کی آواز سننے کی وجہ سے، اور رؤیتن یا دیکھنے کی وجہ سے، صح الاقتداء تو اقتدا صحیح ہے، فی الصحیح صحیح قول کے مطابق، تو اقتدا صحیح ہے صحیح قول کے مطابق۔ وَأَلَّا يَكُونَ الْإِمَامُ رَاكِبًا وَالْمُقْتَدِي رَاجِلًا اور ایسا بھی نہ ہو کہ امام صاحب سواری پر ہوں اور مقتدی پیدل ہو، امام صاحب سواری پر ہوں اور مقتدی، تب بھی اقتدا درست نہیں ہوگی۔ اگر امام صاحب سواری پر ہیں، گھوڑے پر ہیں، اور مقتدی نیچے ہے، امام صاحب نے اگرچہ اپنا گھوڑا روک لیا ہو لیکن بولے اتروں گا نہیں، پڑھنا ہے تو ایسی پڑھ لو، نہیں پڑھنا ہے مت پڑھو۔ امام صاحب سواری پر ہو، مقتدی پیدل ہو اور نماز پڑھائیں تب بھی اقتدا درست نہیں ہوگی، چونکہ مقتدی اور امام کا مکان متحد نہیں ہے، یا امام صاحب بھی سواری پر ہیں ایک پر اور مقتدی بھی دوسری سواری پر ہیں تب بھی اقتدا درست نہیں ہوگی، چونکہ جب دونوں الگ الگ سواریوں پر ہیں تب بھی دونوں کا مکان متحد نہیں ہے۔ اگر ایک ہی سواری پر ہیں، تندرست مضبوط گھوڑا ہے، 2-3 بیٹھ گئے اور آگے والے جو ہیں وہ امام بنے تب اقتدا درست ہو جائے گی، اب مکان متحد ہے، اب مکان متحد ہے، اب مکان متحد ہے، اقتدا درست ہو جائے گی۔ یا کشتیاں ہیں، ایک کشتی میں امام صاحب ہیں اور مقتدی دوسری کشتی میں ہیں، اگر دونوں کشتیاں بندھی ہوئی ہیں تب تو اقتدا درست ہے، مکان متحد ہوگا۔ اگر دونوں کشتیاں بندھی ہوئی نہیں ہیں تو امام صاحب والی کشتی میں جتنے ہیں ان کی اقتدا تو ہو جائے گی، اور جو دوسری کشتی میں ہیں ان کی نہیں ہوگی، چونکہ مکان متحد نہیں ہے۔ وَأَلَّا يَكُونَ الْإِمَامُ رَاكِبًا وَالْمُقْتَدِي رَاجِلًا اور یہ بھی نہ ہو کہ امام صاحب سوار ہوں اور مقتدی پیدل ہو، اور راکباً یا مقتدی بھی سوار ہو، غیر دابت امام ہی اپنے امام کی سواری کے علاوہ پر، یا مقتدی بھی سوار ہو لیکن امام صاحب کی سواری کے علاوہ سواری پر ہو تب بھی اقتدا درست نہیں ہوگی۔ وَأَلَّا يَكُونَ فِي سَفِينَةٍ اور امام صاحب وَأَلَّا يَكُونَ فِي سَفِينَةٍ اور مقتدی ایسی کشتی میں نہ ہو، اور مقتدی کشتی میں نہ ہو، والامام فی اخرى اور امام صاحب دوسری کشتی میں ہو، دوسری ایسی کشتی میں ہو، غیر مقترنۃ بہا جو مقتدی والی کشتی سے ملی ہوئی نہ ہو، بندھی ہوئی نہ ہو، اور مقتدی کشتی میں نہ ہو کہ امام صاحب ایسی دوسری کشتی میں ہو جو کشتی مقتدی کی کشتی سے ملی ہوئی یعنی بندھی ہوئی نہ ہو۔ اگر دونوں کی کشتیاں الگ الگ ہیں تب بھی اقتدا صحیح نہیں ہے، اور اگر کشتیوں کو باندھ دیا گیا تب اقتدا، یا ایک پکڑ کے بیٹھ گیا تم نماز پڑھو میں ملائے ہوئے ہوں ہلنے نہیں دوں گا، تب بھی درست ہو جائے گی، متصل ہو گئی۔ وَأَلَّا يَعْلَمَ الْمُقْتَدِي مِنْ حَالِ إِمَامِهِ مُفْسِدًا فِي زَعْمِ الْمَأْمُومِ اور یہ بھی شرط ہے اقتدا کے درست ہونے کے لیے
اللہ یعلم المقتدی، مقتدی نہ جانتا ہو من حال امام ہی، اپنی امام کی کسی ایسی حالت کو، مقتدی نہ جانتا ہو اپنے امام کی کسی ایسی حالت کو، مفسدن جو مفسد نماز ہو، امام کی کوئی ایسی حالت نہ جانتا ہو جو نماز کو فاسد کرنے والی ہو، فی زعم الماموم، مقتدی کے گمان میں، مقتدی کے گمان میں۔ مان لو مقتدی جو ہے بڑا پکا دوست ہے امام صاحب کا، اب امام صاحب کہیں سے دیر میں آئے جلدی سے اور وضو تھا نہیں اور پڑھانے کھڑے ہوگا، مقتدی کو پتہ ہے امام صاحب کا وضو نہیں ہے، لیکن وہ پکا دوست ہے، اس نے سوچا میں کہوں گا نہیں۔ ایک سے ایک لوگ ہوتے ہیں، ویسے ہم سوء ظن نہیں رکھتے ہیں، ایسے نہیں ہوں گے، فرض کر لیتے ہیں چلو، تو اب مقتدی کو معلوم ہے کہ امام صاحب کا تو وضو ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو امام کے گمان میں امام کے نزدیک، مقتدی کے نزدیک، مقتدی کو امام کی ایسی حالت کا علم ہے جو مفسد نماز ہے، بغیر وضو کے نماز کیسی، لہٰذا اب اس کی اقتداء درست، یہ اس امام کی اقتداء کرے، اقتداء درست نہیں ہوگی، چونکہ یہ امام کی وہ حالت جانتا جو مفسد نماز ہے، وہی بتا۔ باقی جو ہیں ان کو بھی امام پر لازم ہے بتائے، لیکن جب ان کو علم ہی نہیں ہے تو وہ تو غافل ہیں اس چیز سے، وہ گناہ گار نہیں ہوں گے، گناہ گار امام ہوگا اگر ایسا اس نے کیا ہے۔ آگے مسئلہ آ رہا ہے وہ بھی کہ اگر ایسا دھوکے سے ہو جائے تو کیا کیا جائے، آگے آ رہا ہے، تھوڑا سا انتظار کریں۔ وہ اللہ یعلم المقتدی من حال امام ہی، اور مقتدی اپنے امام کی کسی ایسی حالت کو نہ جانتا ہو، مفسدن جو مفسد نماز ہو، فی زعم الماموم، مقتدی کے گمان میں، کا خروج دمین، جیسے خون کا نکلنا، او قیئن، یا قے کا ہونا یعنی منہ بھر کر قے کا ہونا، لم یعد بعدہ وضوءہ، جس کے بعد امام صاحب نے اپنے وضو کا اعادہ نہ کیا، خون نکلا تھا احناف کے نزدیک وضو ٹوٹ گئے، یا منہ بھر کر قے آئی تھی جس سے وضو ٹوٹتا ہے، اس کے بعد امام صاحب نے وضو کا اعادہ نہ کیا اور ایک مقتدی کو معلوم تھا، تو اب اس مقتدی کی اقتداء درست نہیں ہوگی، یہ امام صاحب کی اقتداء نہیں کر سکتا۔ وصح اقتداء متوزن، کمپلیٹ کر دیں، وصح اقتداء متوزن، اور وضو کرنے والے کا اقتداء کرنا صحیح ہے، بے متیمم، تیمم کرنے والے کی، یعنی ایک انسان وضو کیے ہوئے اور دوسرا تیمم کیے ہوئے، تیمم والا امام ہے، وضو والا مقتدی ہے، تو اس وضو والے کے لیے یہ جائز ہے کہ یہ اقتداء کرے ایسے امام کی جو تیمم کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہے، یہ جائز ہے، کتاب میں لکھا ہے، صحیح ہے، وقت کم ہے تو زیادہ تشریح نہیں ہوگی، نفس مسئلہ سنو۔ وصح اقتداء متوضئ بمتیمم، اب ان مسئلوں میں سمجھ لو پہلے والا مقتدی ہوگا، بعد والا امام ہوگا، جو عبارت آ رہی ہے، اور وضو کرنے والے کا اقتداء کرنا صحیح ہے تیمم کرنے والے کی، وغاسل بماسح، اور پیروں کے دھونے والے کا اقتداء کرنا صحیح ہے، بماسح، خفین پر مسح کرنے والے، خفین پر مسح کرنے والے امام صاحب ہیں اور پیر دھو کر جو آیا مقتدی ہے، لہذا پیر دھونے والا اقتداء کر سکتا ہے مسح کرنے والے کی پیروں پر۔ وقائم بقاعد، اور کھڑے ہونے والے کا اقتداء کرنا صحیح ہے بیٹھ کر نماز پڑھانے والے کے لیے، امام صاحب بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں کسی عذر کی وجہ سے، مقتدی کھڑا ہوا ہے تو یہ بھی اقتداء درست ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری نماز ظہر پڑھائی، آپ کمزور تھے تو آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، آپ بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے، لہٰذا اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، تو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر لوگوں کا نماز پڑھنا صحیح ہے۔ وَبِأَحْدَبَ، اور کبڑے کی اقتداء میں بھی کھڑے ہونے والے کا اقتداء کرنا صحیح ہے، ایک انسان پورا کھڑا ہوتا ہے، ایک وہ جس کے کب ہے کھڑا ہو ہی نہیں پاتا، جھکا ہوا ہے، اب وہ امام بن رہا ہے، اب وہ قیام کی حالت میں بھی جھکا ہوا ہے، چونکہ پیٹھ اس کی ٹیڑھی ہے، وہ ایسا ہی ہے پیدائشی، تو وہ امام بنے اور کھڑے ہوئے مقتدی ہوں تو ایسی صورت میں بھی اقتداء صحیح ہے۔ وَمُؤْمِن بِمِثْلِهِ، اور اشارہ کرنے والا اقتداء کر سکتا ہے اپنے مثل کی، اور اشارہ کرنے والا اقتداء کر سکتا ہے یعنی جو اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے، تو وہ اس کی اقتداء میں پڑھ سکتا ہے جو اسی کے مثل ہو، اشارے سے پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اشارہ کرنے والا جو رکوع سجدہ بھی نہ کر سکے، بیٹھ کر بھی سجدہ نہ کر سکے، اس کی اقتداء نہیں کر سکتا کھڑے ہو کر رکوع سجود کے ساتھ پڑھنے والا۔ وَمُؤْمِن بِمِثْلِهِ، اور اشارے سے پڑھنے والا اپنے مثل کی اقتداء کر سکتا ہے۔ وَمُتَنَفِّلٍ بِمُفْتَرِضٍ، اور نفل پڑھنے والا اقتداء کر سکتا ہے فرض پڑھنے والے کی۔ وَإِن ظَهَرَ بُطْلَانَ صَلَاةِ إِمَامِهِ، اور اگر اپنے امام کی نماز کا باطل ہونا ظاہر ہو جائے، اعادہ، تو اس نماز کا اعادہ کرے، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ امام صاحب کی تو نماز ہوئی نہیں ہے
جیسے کہ آپ اچھا قرآن پڑھنا جانتے ہیں، مسائل کو بھی جانتے ہیں، اور کہیں گئے تو امام صاحب ایسے ما یجوز بہ صلاح پڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں. ہمارے ساتھ کئی بار ایسا ہو جاتا ہے، بھائی ان کی تو قرات میں ہی غلطی ہے، تو ظاہر ہو گیا کہ نماز تو باطل ہے، تو پھر نماز کا اعادہ کرے، دوسری بار پھر ہمیں اپنی پڑھنا ہوتی ہے. اب جماعت میں شریک ہو گئے، بیچ سے تو نیت نہیں توڑ سکتے. یا کسی اور وجہ سے بھی ان ظاہرہ بطلانہ صلاۃ امامی، اگر اپنے امام کی نماز کا باطل ہونا ظاہر ہو جائے، اعادہ تو نماز کا اعادہ کرے. وہی مسئلہ، اگر امام صاحب نے دھوکے میں نماز پڑھا دی، جیسے فجر میں جلدی اٹھے، وضو کر کے چلے گئے، نماز پڑھا دی، بعد میں آ کے دیکھا کہ انہیں تو احتلام ہوا تھا. دھوکہ ہو جاتا ہے کبھی، یہ دھوکہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. بعد میں معلوم ہوا تو اب امام پر لازم ہے کہ اگر متعین محدود لوگ تھے تو سب کو بتا دے، اور اگر زیادہ تھے، کون کون تھا وہ جانتا نہیں ہے، کیا کرے دیکھیں. وَيَلْزَمُ الْإِمَامَ إِعْلَامُ الْقَوْمِ، اور امام پر لازم ہے قوم کو باخبر کرنا، بِإِعَادَةِ صَلَوَاتِهِمْ، ان کی نمازوں کے اعادے پر. یعنی امام پر لازم ہے کہ وہ قوم کو بتا دے کہ وہ اپنی نمازوں کا اعادہ کر لیں. کہاں تک لازم ہے امام پر؟ بقدر الممکن، حتی الامکان، جہاں تک ہو سکے وہاں تک وہ لوگوں کو بتا دے کہ ایسے ایسے فلاں نماز نہیں ہو پائی تھی، کچھ خرابی ایسی ہو گئی تھی، یا خرابی نہ بھی بتائے، یہ بتا دے کسی وجہ سے وہ نماز نہیں ہو پائی تھی، آپ اس کا اعادہ کر لیں. فی المختار، مذہب مختار میں، لہذا لوگوں کو بتا دینا چاہیے.